اہل حدیثوں، میں اپنے دل کا درد آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج اہل حدیث بھی وہ اہل حدیث نہیں رہا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ اور میرے ملک میں نے شہید ملت احسان الہی ظہیر کو تو نہیں دیکھا ہوا، لیکن میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی ہے، میرے باپ نے شاید ہی کوئی دن ہو جب گھر میں اس نے احمد ابن حنبل اور احسان الہی ظہیر کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ یہ وہ لوگ تھے جس نے اپنے نور بصیرت سے اہل حدیثوں کو شعور بخشا۔ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کی سیرت کو اگر بیان کرنا شروع کیا جائے تو زندگی ختم ہو سکتی ہے، سمندروں کا پانی ختم ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی تعریفات ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ کے جوتے پہ ہم اپنی ہزاروں ماؤں کو قربان کر دیں، لیکن آپ کی عظمت کا اور آپ کے مقام کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ وہ ذات ہیں جن کی وساطت سے، جن کے ذریعے مالک کائنات نے ہم کو ہدایت نصیب کی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، تاسف کا مقام یہ ہے کہ آج امت مسلمہ وہ اس قدر سوئی ہوئی ہے کہ نبی ہدایت، امام کائنات، سید الانبیاء، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی حرمت کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، آپ کے خاکے بنائے جا رہے ہیں اور آپ کی تضحیق کی جا رہی ہے۔ وہ پیغمبر جو سارے عالم کے لیے رحمت بن کے آیا، اس کی ہدایت صرف ریگستان حجاز کے لیے نہیں تھی، اس کی ہدایت صرف جزیرۃ العرب کے لیے نہیں تھی۔ اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی بارگاہ رسالت میں اگر کبھی کسی یہودی کی بیٹی بھی آئی تو آپ نے یا ایھا المدثر کی کملی کو اتار کے اس کے نیچے بچھا دیا کہ یہ یہودی کی بیٹی نہیں، محمد کی بیٹی ہے۔ آپ کا عالم یہ ہے۔ لیکن حضرات، ایک مختصر سی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں، گو کے بڑے علماء کرام یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ لوگوں، یہ ملک پاکستان، یہ جس نام پہ بنا تھا لا الہ الا اللہ، اگر لا الہ الا اللہ کے حقیقی وارث ہیں تو وہ اہل حدیث ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام دین صرف دو چیزوں کا نام ہے، جس میں ایک رب کا قرآن ہے اور دوسرا کملی والے کا فرمان ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز دین نہیں ہے۔ اور یہ ملک، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ملک کوئی جاگیرداروں کا ملک نہیں ہے، کوئی سیاسی لوٹوں کا ملک نہیں ہے، کوئی میڈیائی طوائفوں کا ملک نہیں ہے، کوئی سیاستدانوں کا ملک نہیں ہے، کوئی قبر پرستوں کا ملک نہیں ہے، کوئی 6-4 جرنیلوں کا ملک نہیں ہے۔ یہ ملک کملی والے کا ملک ہے، اور اگر اس ملک کے حقیقی وارث ہیں تو وہ لوگ ہیں جو رب کے قرآن کو ماننے والے ہیں اور نبی کائنات کے فرمان کو ماننے والے ہیں۔ اور کائنات میں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اہل حدیث، جن کو دنیا کے مختلف کونوں میں کہیں سلفیوں کے نام سے پکارا جاتا ہے، کہیں سنیوں کے نام سے پکارا جاتا ہے، کہیں محمدیوں کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور جب میں اپنے اسلاف کی تاریخ کو دیکھتا ہوں تو احمد ابن حنبل سے لے کے ابن تیمیہ تک، ابن تیمیہ سے لے کے اور ابن تیمیہ سے لے کے سراج اللہ امرتسری تک میرے اسلاف، میرے اکابر آسمان ہدایت پہ، آسمان مناظرہ پہ، آسمان فلسفہ پہ، آسمان ہدایت پہ چمکتے دمکتے ستارے نظر آتے ہیں۔ لیکن اہل حدیثوں، میں اپنے دل کا درد آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج اہل حدیث بھی وہ اہل حدیث نہیں رہا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ اور میرے ملک میں نے شہید ملت احسان الہی ظہیر کو تو نہیں دیکھا ہوا، لیکن میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی ہے،
میرے باپ نے شاید ہی کوئی دن ہو جب گھر میں اس نے احمد ابن حنبل اور احسان علیہ ظہیر کا تذکرہ نہ کیا ہو. یہ وہ لوگ تھے جس نے اپنے نور بصیرت سے اہل حدیثوں کو شعور بخشا. لیکن آج عالم یہ ہے کہ اہل حدیث اپنی نمائندگی کے لیے بھی اوروں کا سہارا لے رہے ہیں. میرے اکابر آج ایک جاہل ان پڑھ ناہل سابقہ وزیر اعظم کی بیٹی کے پہلو میں بیٹھے ہوئے آج حرمت رسول پہ ڈاکہ پڑا. کوئی شخص نہیں نکلا. بڑے بڑے جلسے ہوئے ملک کے اندر جس کے اوپر ملک کے سلامتی اداروں کے اوپر بھونکا گیا اور افواج پاکستان کے خلاف باتیں گئیں. اہل حدیثوں کے اکابر وہ بوڑھے اکابر بھی ان جلسوں میں موجود. بتلاؤ تم نے آج تک اس ملک میں کملی والے کے نظام کی خاطر کیا کیا ہے؟ تم نے 2 کروڑ اہل حدیثوں کو ایک سینٹ کی سیٹ کے اوپر ان کے ضمیر بیچ دیے ہیں. آج دیکھو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ ڈاکے پڑ رہے ہیں. اور یہ اہل حدیث جو انبیاء کے حقیقی وارث ہیں. اور صرف میں نہیں کہتا, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امام ترمذی نے حدیث لکھی, انہوں نے کہا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, کہ قیامت کی دیواروں تک ایک مسلک, ایک فرقہ, ایک جماعت ہمیشہ حق پہ قائم رہے گی. امام ترمذی نے کہا میں نے محمد بن اسماعیل امام بخاری کو کہتے ہوئے سنا. انہوں نے کہا میں نے علی بن مدینی کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ جماعت, وہ مسلک, وہ اہل حدیث لوگ ہیں. لیکن آج افسوس کی بات ہے ہمارا سیاسی تشخص کہاں ہے؟ ایک شخص جو آپ کی خاطر شہید ملت, اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی, جس نے اہل حدیثوں کو اس ملک میں جگایا, ان کا سیاسی تشخص جو ہے وہ دینے کی کوشش کی, اور اسی کوشش میں وہ اپنی جان سے بھی ہار گیا. لیکن اس کے جانے کے بعد ہم نے اس کے کفن کو بیچا ہے. ہم اس کے بھی غدار ہیں, ہم ملک کے بھی غدار ہیں, ہم لا الہ الا اللہ کے بھی غدار ہیں, ہم پاکستان کے بھی غدار ہیں. جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کے حقیقی وارث ہم ہیں, جس طرح نظریہ توحید کو ہم نے سمجھا ہے کسی اور نے نہیں سمجھا, جس طرح نبوت اور رسالت کو ہم نے سمجھا ہے کسی اور نے نہیں سمجھا. توحید کے حقیقی معنوں میں اگر کوئی چوکیدار ہیں تو وہ ہم ہیں. نبوت اور رسالت کے اور ختم نبوت کے اگر کوئی چوکیدار ہیں تو وہ ہم ہیں. پھر ہم اپنے سیاسی تشخص کے لیے اوروں کا سہارا کیوں لیتے ہیں جنہوں نے آج تک ہم کو کچھ بھی نہیں دیا؟ ایک طرف ہمارے جلسوں کا واحد مقصد مالک کائنات کی توحید ہوتا ہے, اور دوسری طرف ہم قبر پرست اور بدعقیدہ لوگوں کو اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ ہم ان کی قیادت میں جمہوریت کو بچانے کی کوشش کریں گے. اور وہ جمہوریت جس کا نظریہ و تصور آپ کو انگریز دے کے گیا تھا, وہ کملی والے کا نظام نہیں ہے, وہ آمنہ کے لال کا نظام نہیں ہے. وہ اہل حدیثوں, اگر تم نے اس چیز پہ سمجھوتا کر لیا تو شاید قیامت کا دن ہوگا, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوگا, ہمارا گریبان ہوگا, اور وہ پوچھیں گے کہ تم تھے جو میرے حقیقی وارث تھے, تم نے میرے نظام کو ملک کے اندر نافذ کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ تم نے بھی قبر پرستوں کے پیچھے ایک جاہل شخص کی بیٹی کی بھی اقتدا میں سب نے باجماعت ہو کے اپنی نیت باندھی ہوئی ہے. میں زیادہ دیر آپ کے اور آپ کے ہمارے معزز مہمانوں کے درمیان حائل نہیں ہو سکتا, لیکن یہ ایک مختصر سا میرا درد دل تھا کہ آئیں اپنی تاریخ کو پہچانیں, اپنے اسلاف کو دیکھیں کہ تم کن کو ماننے والے ہو. تمہاری تاریخ کوئی قبر پرستوں کی تاریخ نہیں ہے, تمہاری تاریخ بدعقیدہ لوگوں کی تاریخ نہیں ہے. تمہاری تاریخ میں کہیں امام مالک نظر آتے ہیں, کہیں احمد ابن حنبل نظر آتے ہیں, تمہاری تاریخ کے اندر کہیں جو ہے وہ ابن تیمیہ نظر آتے ہیں, کہیں ابن قیم نظر آتے ہیں, اور ماضی قریب کے اندر تمہاری تاریخ کے اندر وہ حضرت عبد المنان نور پوری صاحب نظر آتے ہیں, احسان علیہ ظہیر شہید نظر آتے ہیں, محمد گوندلوی صاحب نظر آتے ہیں. تمہارے اکابر اور اسلاف یہ اسلاف ہیں. آج ہم کس کے رستے پہ چل رہے ہیں؟ آج ہم نے اپنی سیاسی پہچان بھی کھو دی ہے, اپنا سیاسی تشخص بھی کھو دیا ہے. صرف ایک آدھ سیٹ کی خاطر ہم نے کروڑوں
اہل حدیثوں کے ضمیر کو بیچ ڈالا ہے، اور اب ہم اپنی نمائندگی کے لیے اوروں کا سہارا لے رہے ہیں، اوروں کے کندھے پہ سوار ہو کے اپنی نمائندگی کر رہے ہیں۔ بہرحال ہمارے مہمان موجود ہیں، اور میں اب بلا تاخیر و تعطل دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے معزز مہمان محترم مقرر محترم جناب مولانا علامہ طارق محمود یزدانی صاحب، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔